آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس کا سیدھا سادہ سا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، اسوہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہونا چاہیے، اسوہ ہونا چاہیے، آئیڈیل ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی کو دیکھیں، کسی کو فالو کرے، کسی کو لک اپ ٹو کرے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ ذکر ہے جو دلوں کو ایمان بھی دیتا ہے اور روح کو سرشاری بھی نصیب فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع سے لے کے اخیر تک ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ سے واقف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے بعد سے کن حالات سے گزرے، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن کیسے یتیمی میں اور تکالیف سے دوچار ہو کر گزرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کیسی مثالی نوجوانی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، جب آپ نبوت سے سرفراز فرمائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں اور بدلاؤ آنے لگے، اور پھر یہ کیسا انقلاب آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کیسے آپ کے ساتھ جڑتے گئے، کیسے آپ کی دعوت پر لبیک کہتے گئے، اور کیسے اسلام کا یہ مشن، اسلام کا یہ کاز اور اسلام کی یہ دعوت پھیلتے گئی۔ آپ کو اس راہ میں کتنا ستایا گیا، کتنا مارا گیا، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان و طنز کسے گئے، آپ کو کیا کیا نہ کہا گیا، شاعر، جادوگر، ساحر، کاہن، پاگل، مجنون، اور آپ کو نہ جانے کیسے کیسے القاب اور ناموں سے پکارا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہی مکہ، اپنا شہر، اپنی مٹی، اپنے لوگ، اپنا خاندان، اپنا مال، سب کو چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجنبی جگہ پر مدینہ وہاں پر جانا پڑا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا۔ پھر وہاں آپ کو کیسے اصحاب، کیسے انصار، کیسے مددگار نصیب ہوئے۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ ایک موقع پر، جنگ کے موقع پر جب آپ نے مشورہ کرنا چاہا تو ایک طرف مہاجرین تھے جو مکہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے، اور ایک طرف وہ انصاری صحابہ تھے جو مدینہ میں آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورتاً پوچھا کہ کیا کرے، تو مہاجرین صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی اٹھے اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ جیسا کہیں ہم ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید مزید مشورے کے خواہش مند تھے۔ پھر ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ جو کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ مدینے کے انصار سے رائے جاننا چاہتے ہیں، تو سن لیجئے اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دیں تو اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، ہم آپ کے حکم پر سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ان کے دلوں میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جو ان کے دلوں میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ پر، ہر حکم پر، ہر اشارے پر جان قربان کر دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ اور جان قربان کر دینا ہی آسان نہیں ہوتا، بلکہ زندگی گزارنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لوگ قربان تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہر ایک لفظ کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور موت آنے تک اس پر قائم رہنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی گئی، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے لوگ، ایک طرف کفار تھے، ایک طرف مشرکین تھے، ایک طرف مدینہ کے اندر منافقین کی ایک بڑی تعداد تھی جو آپ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو آپ کی جان پر ہی نہیں بلکہ آپ کی عزتوں پر بھی حملہ کرنا انہوں نے چاہا۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری، آپ نے کیسے اللہ کی دعوت میں اپنی زندگی گزار دی، آپ اگر سنیں گے تو سوچیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد تھی،
اللہ کے فرشتوں کی مدد تھی، مگر اللہ کا رسول کفار کے درمیان مکے کی گلیوں میں پھرا کرتے، صبح و شام وہاں کے کوچوں میں پھرا کرتے، لوگوں کو بلایا کرتے اللہ کی طرف اور کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ آپ کو آرام کرنے کے لیے کہتے ہوں گے، پر اللہ کے رسول صبح و شام کی فکر کیے بغیر مدینے کی گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں، سڑکوں پر اللہ کے رسول اللہ کی دعوت کیا کرتے تھے۔ اور ایک آپ کا چچا آپ کا اپنا دشمن ہوا کرتا جو پیچھے پیچھے پکارتا لوگوں یہ دیوانہ ہے، لوگوں یہ پاگل ہے، لوگوں یہ مجنون ہے، اس کی بات مت سنو، اس کی بات سنو گے تمہارے خاندان بگڑ جائیں گے، تمہارے خاندانوں میں تفریقہ پیدا ہو جائے گا، تم اس کی بات سنو گے تم برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ کے رسول اپنے مشن میں لگے رہے، اپنی دعوت میں لگے رہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک وقت ایسا بھی آیا اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ کا محبوب بستر مرگ پر ہے، موت کے بستر پر ہے اللہ کا رسول۔ اللہ نے کہا انک میت وانہم میتون، موت تمہیں بھی آنے والی ہے اللہ کے رسول، اور وہ سب بھی مر جانے والے ہیں، جنہوں نے بھی جو ہے زندگی کا مزہ چکھا اسے موت کا مزہ بھی چکھنا ہے۔ اللہ کے رسول بستر مرگ پر ہے۔ ایسے وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر کہ میری امت، میری امت، میری امت، ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا، ان کی دنیا نہیں ان کی آخرت کیا ہوگی۔ مجھ کو اور آپ کو یہ سب سوچنا ہے، اور صرف بات سوچنے کی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے محبت کس کی، محبت اس کی جس کے بارے میں ہم کچھ جانتے نہیں۔ محبت کے نعرے کس کے لگائے جاتے ہیں؟ اس کے نعرے لگائے جاتے ہیں جس کے بارے میں کچھ واقفیت نہیں۔ کسی فلم ایکٹر کے بارے میں پوچھئے اس کا باپ کون، اس کا دادا کون، اس کا چچا کون، اس کا پھپھا کون، اس کا سالہ کون، اس کا دیور کون، سب پتہ ہے، ساری ہسٹری پتہ ہے، کچا چھٹا ہمیں پتہ ہے۔ کسی آپ جو ہے کرکٹر کے بارے میں پوچھئے، فٹ بالر کے بارے میں پوچھئے، اس کو کون سا کپڑا پسند ہے، اس کو کون سا برانڈ پسند ہے، وہ کون سی گھڑی پہنتا ہے، وہ کون سی گاڑی چلاتا ہے، اس کا بینک بیلنس کیا ہے، یہ سب ہمیں پتہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کتنی ازواج تھیں، کتنی اولاد تھیں، کتنے آپ کے چچا تھے، آپ نے زندگی کیسے گزاری، آپ کیا تھے، آپ کی شخصیت کیا تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح ہو رہی ہے کفار کے ساتھ، کفار کی طرف سے ایک ایمبیسڈر، ایک سفیر آ رہا ہے، اور وہ آئے اور انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ سب صحابہ کو، بات چیت ہوئی، واپس گئے مکہ اور کفار سے کہا واللہ ایسا انسان میں نے نہیں دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا محمد اور اس کے اصحاب ایسے ہیں، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھیں، وقت کے سپر پاور اس وقت کے روم اور فارس کے بادشاہوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن جو جاہ و جلال، جو شان اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کسی کی نہیں۔ اس کے ساتھ اس کے جو صحابہ ہیں وہ ان کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، وضو کے پانی کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اٹھا لیا کرتے ہیں اور ایک اشارہ ابرو کے انتظار کرتے ہیں کہ یہاں اللہ کے رسول نے حکم دیا اور یہ بالکل تیار اور ریڈی ہے کہ اس حکم کی تعمیل کیسے کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، آپ کے حلقے میں، آپ کے محفل میں آپ کے صحابہ کیسے بیٹھا کرتے؟ کہا ایسے بیٹھے معلوم ہوتا گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا ہلیں گے اور وہ پرندے ہو جائیں گے۔ اتنی محبت کے ساتھ، اتنے ادب کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے، لسان نبوت سے جو موتی بکھرتے ہیں اسے اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے اس قدر غور و فکر سے جم کر بیٹھا کرتے صحابہ کرام۔ اور کیسی محبت ایسی کہ میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے سینے پر تیر کھایا کرتے اور اس سے اپنی خوش قسمتی گوارا کرتے۔ اور واللہ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ ایک امتی کو اللہ کے نبی کی جگہ پر تیر کھانے یا پھر جو ہے تلوار کا زخم کھانے کا شرف اور سعادت نصیب ہوئی۔ لیکن مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہلے پڑھنا ہے، پھر آپ کو فالو کرنا ہے۔ کیا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ مدینے کے بچے کو سلام کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہا ہے فاتح کی حیثیت سے، وہ مکے والے جنہوں نے 13 سال تک آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ستایا، انہیں مارا پیٹا، انہیں مکے کی پہاڑیوں میں گردن میں رسی ڈال کر کھینچا اور اتنا ستایا
یہاں تک کہ انہیں اپنے شہر سے نکال دیا۔ جب اللہ کے رسول فتح پا کر جیت کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو کیسے؟ تو پورے سواگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ۔ میرا اور آپ کا رسول یہ دنیاوی رسوم و رواج پر یقین نہیں رکھتا۔ میرا اور آپ کا رسول جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا تو شان و شوکت بگاڑتے ہوئے نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں، روایات میں آتا ہے، سیرت میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹنی کی جو گردن تھی ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کا سر اس اونٹنی کی گردن سے جا کر لگا ہوا، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور محبت کیسی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں جب بھی میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا میں نے آپ کو مسکراتا ہوا پایا۔ لوگ سمجھتے اللہ کے رسول سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیا سوچا ہوگا انہوں نے؟ اللہ کے رسول مجھے اتنا چاہتے ہیں، مجھے اتنا مسکرا کر دیکھتے ہیں، میرا اتنا خیال کرتے ہیں، جب بھی کچھ پوچھتا ہوں تو اہتمام سے جواب دیتے ہیں اور مجھ سے اتنی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ دل میں یہ خواہش لے کر کہ اللہ کے رسول مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سوال کیا ہے اللہ کے رسول آپ کے پاس سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ تو سوچا ہوگا ہاں ام المؤمنین ہے، آپ کی زوجہ ہے۔ کہا اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ کہا اس کے والد ابو بکر صدیق۔ تو کہا ٹھیک ہے خلیفہ اول ہوں گے، سوچا ہوگا آپ کے یار غار ہیں۔ کہا اس کے بعد کون؟ کہا عمر۔ اس کے بعد کون؟ کہا عثمان۔ اب انہیں فکر لائق ہوئی کہ میرا نام آئے گا یا نہیں آئے گا، تو کہا کہ اب مجھے اس بات کی جب فکر ہوئی تو میں نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ اور ایسے پیش آتا گویا ان میں سے ہر ایک کو یہ محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سب سے زیادہ خیال کرتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا خیال کرتے ہیں جس سے ہمارا مطلب ہوتا ہے۔ بڑا آدمی ہمارے نزدیک کون ہے؟ جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جس کے پاس کوئی اچھی گاڑی ہے، جس کے پاس کوئی اچھا بنگلہ ہے، جس کا بہت اچھا بزنس چلتا ہے، جس کا کوئی ٹھیک ٹھاک سٹیٹس ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم بہت اچھے سے ملتے ہیں، سلام آگے بڑھ کے کرتے ہیں، مسکراہٹ ایسی گویا بتی سی نکل رہی ہو۔ اور وہ لوگ جو معمولی ہیں، ماتحت لگتے ہیں، انہیں ہم پوچھ کر نہیں دیکھتے۔ میرا اور آپ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کہ مدینے کی ایک معمولی غلام عورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت پیش آتی تو آپ کو اپنے پاس لے جاتی، اور مدینے کی گلیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جاتے، اس کی ضرورت پوری کرتے، اس کی تکلیف دور کرتے، اس کے مسئلہ حل کرتے اور پھر واپس آیا کرتے۔ ایک معمولی بادیہ نشین دیہات سے آنے والے ایک صحابی جو دکھنے میں بہت ہی قابل قبول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں انہیں دیکھا تو پیچھے سے آپ نے انہیں پکڑ لیا اور کہا پہچانو کون؟ اور پھر جب انہوں نے پہچان لیا تو کہا کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بہت معمولی آدمی ہو، بہت معمولی آدمی ہو، آپ کو نقصان ہو جائے گا، کوئی خریدنے والا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ظاہر لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے تمہاری کوئی قیمت نہ ہو، اللہ کے پاس تمہاری قیمت ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، زندگی میں مجھ کو، آپ کو، ہر انسان کو یہ بات ستاتی ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم بہت غریب ہیں، ہم معمولی ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے دنیا والوں کے پاس اپنی ویلیو، اپنی قیمت، اپنی قدر اور اپنی وقت پانے سے زیادہ یہ بات معنی رکھتی ہے کہ آپ اللہ کے پاس کتنے معزز، اللہ کے پاس کتنے ویلیویبل ہے، یہ زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اور ہمیشہ یہی یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اغبر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بکھرے بال، پراگندہ حال، دیکھنے میں معلوم ہو بالکل عجیب سے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے اور ان کے قسم کو پورا کرتا ہے۔ تو آپ کو اور مجھ کو دنیا میں اپنا اسٹیٹس نہیں، اللہ کے پاس اپنا اسٹیٹس بنانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، معمولی جو حسیر چٹائی ہوتی ہے اس کے نشان پڑے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ کے چہرے پر نشان، آپ کے جسم پر نشان ہے۔ کہا ہے اللہ کے رسول لوگ اپنے بادشاہوں کو، اپنے ملوک کو، اپنے حکمرانوں کو عیاشیوں میں گزارتا دیکھتے ہیں اور ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا فراہم کرتے ہیں آسانیاں، آپ حکم دیجئے ہم بھی آپ کے لیے بہت سارے عیش و عشرت کا سامان، یعنی اس طرح کا سامان جس میں آپ آرام سے اور راحت کی زندگی گزار سکے۔ کہا مالی ولی دنیا یا عمر،
کہا میرا اور یہ دنیا کا کیا معاملہ ہے عمر، میں تو ایک معمولی مسافر ہوں جو ایک راستے میں سفر میں دوران سفر راستے میں ایک شجر کے سائے تلے، ایک جھاڑ کے سائے تلے آرام کرنے کے لیے لیٹا ہے، جیسے ہی ہو جائے گا وقت تو پھر چل چلاؤ کا وقت آئے گا اور میں چلا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے حاکم، حکمران، لیڈر اور وقت کے نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر بھی پابند ہوا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی معمولی ہوا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا نہیں ہوا کرتا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ صرف کھجور پر گزارا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے اور پوچھتے عائشہ کچھ ہے؟ کہتی کچھ نہیں، کہا آج میرا روزہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا اپنی غربت پہ کبھی نہ شرمائے، اپنی غریبی پہ کبھی نہ شرمائے، اپنی یتیمی پہ کبھی نہ شرمائے، اپنی معمولی زندگی پہ کبھی نہ شرمائے۔ اگر شرمانا ہے مجھے اور آپ کو تو اپنے گناہوں پہ شرمانا ہے، اپنے گناہوں پہ، اپنی خطاؤں پہ اور بری زندگی پہ شرمانا ہے۔ اور یاد رکھیے آپ کے میرے آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، میری اور آپ کی وضع قطع، میرا اور آپ کا لباس، میرے بال، میرے کپڑے، میرے چپل، میرے جوتے، یا زندگی کی کوئی بھی چھوٹی چھوٹی چیز لو، جب چپل پہنو تو یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ مجھے دائیں پیر پہلے ڈالنا ہے اور بسم اللہ کہہ کر چپل پہننا ہے۔ یہ بھی اگر آپ سوچ کر پہنتے تو یہ بھی اتباع سنت ہے۔ یاد رکھیے آخری بات آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نقش قدم پر ہونی چاہیے۔ آپ نے جو کیا ہم وہ کریں گے، آپ نے جو نہ کیا ہم وہ نہیں کریں گے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ جب وقت آتا ہے عمل کا تو کہتے ہیں ہمارے امام نے ایسا کہا، ہمارے پیر نے ایسا کہا، ہمارے گھر کے، ہمارے محلے کے، ہماری مسجد کے امام نے ایسا کہا، ہمارے خطیب نے یہ کہا۔ کسی کے زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ یہ بات اللہ کے رسول سے ٹکرا رہی ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے ٹکرا رہی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث سے ٹکرا رہی ہے۔ کہیے کہ میرے امام اللہ کے رسول نے کیا کہا اس پہ عمل کروں گا۔ جب تک وہ حدیث آپ تک نہیں پہنچی، جب تک وہ بات آپ کو نہیں ملی، کوئی بات نہیں، لیکن جس دن آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح حدیث ہے، ساری چیزیں اٹھا کر پھینک دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا جو ہے آئیڈیل بنا لیجئے، اس راستے کو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میری بات تم تک کوئی پہنچے اور پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے تو میری بات کو اٹھا کر دیوار پہ مارو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہاتھوں ہاتھ لو۔ امام شافعی کہتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہا میں نے ایک فتویٰ دیا ہوگا، میں نے ایک مسئلہ بتایا ہوگا، لیکن جب تمہیں معلوم ہو کہ ایک صحیح حدیث آ چکی ہے تو مان لو میرا فتویٰ بھی میں خود بھی چھوڑتا ہوں، میرا اپنا مذہب، میرا اپنا مسلک اور میرا اپنا فتویٰ بھی وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے۔ لہٰذا مجھ کو اور آپ کو دین اور دنیا کے ہر معاملات میں اللہ کے رسول کو فالو کرنا ہے۔ یہ سارے ایرے غیر فالتو قسم کے آئیڈیلز کو چھوڑیے اور اللہ کے رسول کو اپنا آئیڈیل بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، یہ منافقین جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، آئیڈیل بناتے ہو، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، قرآن کہتا ہے جب تم انہیں دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں، یعنی ان کا ظاہر بہت اچھا لگتا ہے، بظاہر بڑے خوبصورت، بظاہر بہت اچھے، بظاہر ان کے کپڑے بہت اچھے، ان کی سواری بہت اچھی، آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، لیکن جب وہ منہ کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ کھجور کے ایک کھوکھلے تنے ہیں، ان کے پاس نہ ایمان ہے، نہ ان کے پاس توحید ہے، نہ ان کے پاس رسالت کی کوئی خوشبو اور مہک ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب کچھ، حرف آخر بھی وہی، حرف اول بھی وہی۔ میں نے آپ کا آج تھوڑا سا وقت زیادہ لیا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اس کی خوشبو اور مہک سے میری اور آپ کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مہکا دے۔ کوشش کیجئے کہ میں اور آپ، ہم نوجوان، ہم چھوٹے بچے یا ہم بڑے بزرگ، جو کوئی بھی ہو، ہم سب اپنی زندگی میں اور اپنے گھروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر پیش کریں۔ اپنے بچوں کو یہ بتائیے اللہ کے رسول نے یہ کیا، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا۔ بیٹے اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم
یہ ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، تبھی میری اور آپ کی زندگی انشاءاللہ کامیابی کا نشان راہ پائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے اور آپ کو ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، اور ہم سب کی زبان میں بھی اور عمل کے لیے جو ارادہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی اور ہمارے اعمال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص اور اخلاص نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔